بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے دور میں کوئی کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، ہر کسی کی وفاداری صرف اپنے مفادات تک ہے۔ یوں تو انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، مگر آج کا انسان اپنے مقصد تخلیق بھول کر دوسروں کی تکلیفوں کو مزید بڑھاوا دیتا ہے، انہیں تڑپتا سسکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، اپنی غرض پوری کرنے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ ایسے موقع پرست لوگ آستین کے سانپ کی طرح ہوتے ہیں، جو وقت آنے پر اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں اور سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا وہ کب کہاں سے دغا دیا گیا ہے۔ میرا نام نورین ہے، میرے شوہر کا نام خالد تھا۔ میرے شوہر میرے چچا زاد کزن تھا۔ ہماری زندگی بالکل نارمل تھی، شادی بھی خاندان والوں کی مرضی سے ہوئی، ہمیں ایک دوسرے سے ذہنی سکون حاصل تھا، زندگی اچھی جا رہی تھی، بس اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ڈرایا شاید میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو کسی نے کہا کہ شوہر میں کمی ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن غرض انسان اپنی روٹی پوری کرے یا پھر اپنے اندر کے نقائص کی جانچ پڑتال کرواتا پھرے۔ پھر بھی ہم لوگوں نے تھوڑا بہت علاج کروایا اور معلوم ہوا کہ ہم دونوں ہی صحت مند تھے، کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن میری طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ 4-5 مہینے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ 12 سال کے بعد ہمارے ہاں اولاد ہو رہی تھی۔ ہمیں تو کسی بھی طرح سے ناشکری نہیں کرنی تھی۔ ان 12 سالوں میں میرے شوہر کا کاروبار اچھا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ بہت غریب تھے، لیکن اب ہمارے گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی اور میرے شوہر نے بہت ترقی کی تھی۔ رشتہ دار کہتے تھے کہ ان کی اولاد تو ہے نہیں، تو پھر ظاہر ہے پیسے ان کے پاس زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ بچوں کو پالنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب ہماری بچی اس دنیا میں آئی تو ہمیں 1-2 مہینوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہماری بیٹی دیکھ نہیں سکتی ہے۔ پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ چھوٹی ہے اس لیے چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتی، لیکن پھر جب مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ آپ کے یہاں انٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ موروثی بیماری کے طور پر منتقل ہوئی ہے۔ اور میں اچھے سے یاد کر سکتی تھی کہ میری ماں بھی نابینا تھی، تب یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس حالت کا سن کر رونا شروع کر دیا اور میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اس سے اچھا اللہ اولاد ہی نہ دیتا، یہ زمانہ تو میری بیٹی کو نوچ نوچ کے کھا جائے گا۔ پر میرے شوہر نے الحمدللہ کہا اور اس نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ نے ہمیں اتنے سالوں بعد اولاد دی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کی آنکھیں بنیں گے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فروا رکھ دیا۔ ہماری بیٹی سے ہمیں بہت محبت تھی، ہم اسے روزمرہ کی چیزیں کرنا سکھاتے تھے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کم سے کم اپنے کام تو خود کر سکے، لیکن یہ بھی کافی مشکل عمل رہا۔ میرے شوہر نے کام بڑھا لیا تھا اور میں اکیلی فروا کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ میرے شوہر نے گھر میں ایک بوڑھے نوکر کو رکھ لیا، وہ گھر کے کام بھی کرتا تھا اور فروا کا خیال بھی رکھتا تھا، چیزیں بھی لا دیتا تھا اور گھر کی صفائی بھی کر لیا کرتا تھا، یعنی وہ ہمارے گھر میں جو بھی کام ہوتا اس میں مدد کروا دیتا تھا۔ بہت ہی نیک بخت معلوم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میرے شوہر نے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاندان نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے، وہ گاؤں میں زمینوں پہ کام کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کی زمینیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہماری زمینیں تو ہیں، لیکن زمینیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو بیچ نہیں سکتے، گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے، ہم ان پہ کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹے کی تصویر بھی دکھائی، اس کا بیٹا تو بڑا خوبصورت تھا، اس بوڑھے آدمی کا نام بشیر تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، میری بیٹی جوان ہوئی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گئی، اتنی خوبصورت کہ ہم خود بھی حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورت اسے کیسے مل گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ ایک چیز اگر آپ سے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ بہت خاص ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کو آنکھیں نہیں دی تھی، لیکن خوبصورتی بہت دی تھی۔ جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ہماری بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ہمیں اس کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، کل تو لوگ اچھی بلی لڑکیوں میں سوئب نکال دیتے ہیں، ایسے میں ہماری بیٹی تو پہلے سے ہی افزدہ ہے، اس سے کون شادی کرے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک جاندار کے جوڑے بنائے ہیں، ضروری کوئی ایسا بھی ہوگا جو میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ جب اس نے پتہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کے لیے رشتے تو آ رہے ہیں، لیکن اس کے جیسے لوگوں کے ہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے وہ بول نہیں سکتا، اس کے ساتھ اگر اس کی شادی کروا دیں، لیکن اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں کروانی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک اور آدمی ہے جو معذور ہے، وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔
ہم نے اس طرف بھی انکار کر دیا۔ بالآخر میں نے یہ ضد چھوڑ دی۔ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کا کیا قصور؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی کی قوت عطا نہیں کی تو اب اس کی شادی بھی ایسے انسان سے کروا دی جائے جس کے اندر ایک کمی ہوگی، تو پھر دو ایسے لوگ جن کے اندر کمی ہے ایک دوسرے کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک پل کو آنکھیں بند کرو اور اپنا ایک بھی کام کرنے کی کوشش کرو تو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ بیچاری اپنے ہی جسم میں قید ہے، اسے کتنا برا لگتا ہوگا۔ میری آنکھوں میں ہمیشہ ہی آنسو بھرے رہتے۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے بعد ہمیں کوئی اولاد بھی نہیں دی۔ ہم نے پھر سے کوشش کی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کچھ ایسے پیچیدہ مسائل کا شکار ہیں جن کی وجہ سے اب آپ کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دے دی ہے، بس اسی کو سنبھالیں۔ پتہ نہیں میری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ میرا شوہر بیمار ہو گیا اور بستر پر پڑ گیا۔ اب مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا اور اپنی بیٹی کا بھی، گھر کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن شہر نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، مالکن اور اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ میں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے انسان سے اس کی شادی نہیں کرواؤں گا جو خود بھی عیب کا شکار ہوگا۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں سے ان کی کمی کے باوجود شادی کر لیتے ہیں، اور میری بیٹی کے پاس کتنی خوبصورتی ہے، پھر کیوں اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ بی بی جی ایک ایسا شخص ہے جو اس سے شادی کر سکتا ہے، نہ تو وہ معذور ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی ہے، بس وہ غریب ہے۔ میں نے بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا؟ میں تو اپنی بیٹی کو صرف ایک مکمل انسان کے ساتھ بیانا چاہتی ہوں، دولت کا کیا کرنا ہے؟ رہی بات خرچ کی تو میں اس کو امیر بنا دوں گی، بس وہ میری بیٹی سے شادی کرے اور اس کو خوش رکھے۔ کون ہے وہ؟ بشیر نے کہا کہ بی بی جی منہ چھوٹا اور بات بڑی، مالیہ بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، مالیہ بیٹی کے نصیب اللہ سے کرے یہ کسی ایسے گھر میں جائیں جہاں پر ان کو شہزادی بنا کے رکھا جائے۔ لیکن غریب کے پاس دل ہوتا ہے، امیروں کی امیری ہی انہیں بہت ہوتی ہے، اسی لیے شاید کسی امیر آدمی سے ان کی شادی ہونا مشکل ہے، پر ایک غریب بندہ ان سے شادی کرنے کو تو تیار ہے، پر وہ ہے بہت غریب۔ میں نے کہا کہ ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا زبیر، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی تصویر پہلے ہی دیکھی ہوئی تھی، وہ تو بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، قد کاٹ اچھا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارا بیٹا مان جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اگر کہوں کہ آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ میری بات مان لے گا۔ میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا جب میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بی بی جی ہم لوگ غربت اور افلاس کے ہاتھوں پلے بڑے ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی اور وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے داغ مفارقت دے گیا تھا، بھرے جہان میں مجھے تنہا کر گیا تھا، اور میری بیٹی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اب میرا دل زیادہ پریشان رہتا تھا، میں بہت زیادہ سوچتی تھی۔ میں نے بشیر سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہاں لے آئے، میں اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ تو کل ہی آ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے بشیر کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، تم نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ بھی تم نے ہی حل کروایا ہے۔ اس نے اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو فون کر کے بلایا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا تھا، بہت خوبصورت اور جوان ہے، وہ کیسے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا؟ اور میرا شوہر کہتا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، شاید یہ وہی اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کی تنخواہ ٹائم پہ دیتے اور اسے ہمیشہ فیملی کا حصہ ہی سمجھا تھا۔ وہ فروہ کے ساتھ ساری زندگی نیک سلوک کرتا رہا۔ اس بات کی مجھے امید تھی کہ اس کا بیٹا بھی اسی جیسا فرشتہ صفت ہوگا۔ اس کا بیٹا اگلے دن آ گیا تو اس کو میں نے دیکھا، وہ تصویر میں تو اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، عام زندگی میں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں بڑے اچھے طریقے سے مجھے بھی سلام کیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتیں سننے کے لیے چلی گئی۔ ظاہر ہے میری ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ایسی کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی دوسرے کا ہونا ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ان کی باتیں تو سنوں۔ وہ دونوں کو کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ جب میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، فون پر تمہیں بتایا تھا تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروانا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بابا جیسا آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کریں، سبھی فیصلوں کا اختیار آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
دے رکھا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سارے فیصلے خود ہی کیے ہیں۔ میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تو اب کیوں بولوں گا؟ میں نے کہا کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ فرما بردار ہے، اپنے باپ کی ہر بات پر آمین کہہ رہا ہے۔ بشیر نے اسے کہا کہ ایسی ہی بات نہیں ہے، لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بات صرف ایسی نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے تمہاری شادی کروا رہا ہوں، اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ میں بڑی خوش ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتا، اس کا دل تو مطمئن ہو جاتا، اپنی بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو کر اس دنیا سے جاتا۔ لیکن اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام، اس گھر کا کچھ حصہ اور تھوڑی بہت زمین بھی لے کر اس کے نام رکھی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا اور کچھ پیسے بھی اور سامان بھی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی نکاح کروا دیا۔ میری بیٹی نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یعنی اسے میری بیٹی پسند آئی تھی۔ میری بیٹی ایسی تھی ہی نہیں کہ اسے ناپسند کیا جاتا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، اس کے اندر کا ایک ہی کمی تھی، وہ اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہم نے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، پر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ موروثی ہے، علاج سے فرق نہیں پڑے گا۔ علاج کیا بھی جائے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا آپریشن درکار ہے، لیکن اس میں بھی صرف 5% چانس ہے کہ اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ آپریشن یہاں نہیں، بیرون ملک ہی ممکن ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم باہر کے ملک جا کے آپریشن کروا سکتے۔ اس کی فیس تو نہ جانے کتنے لاکھ ڈالر میں تھی۔ ہمارے حالات پہلے تو بہت برے تھے، ابھی تھوڑے بہت بہتر ہوئے تھے، پر اتنے بھی نہیں کہ ہم اتنا خرچ اٹھا سکتے۔ اسی لیے ہم اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے فروا کو بتا دیا کہ میں اس کا نکاح کر رہی ہوں۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، سمجھایا، یہ بھی بتایا کہ اسے شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے۔ اسے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، اور وہ گاؤں میں جا کر ہی گاؤں کی زندگی اچھی ہوتی ہے، سادہ لوگ ہوتے ہیں، کھلی آب و ہوا ہوتی ہے، فضا ہوتی ہے، وہاں پہ رہے گی تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دراصل فروا کو اس مسئلے کے علاوہ کچھ صحت کے بھی مسائل رہتے تھے، وہ بہت جلدی بیمار ہو جاتی تھی، اسے بہت جلدی بیماریاں لگ جاتی تھی۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے تھے کہ اسے کھلی آب و ہوا میں رکھیں۔ بس اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گاؤں میں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، لیکن وہ چلی جاتی تو میں اکیلی ہو جاتی۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ دل تو یہی کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہ کروں اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، کیونکہ اب اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ مگر یہ تو سراسر خود غرضی تھی، یا پھر اس کا بھی تو حق تھا کہ اس کی شادی ہوتی، اس کا بھی ہم سفر ہوتا، اولاد ہوتی، اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی۔ میں اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بغیر میری زندگی کیسے کاٹتی تھی میں ہی جانتی تھی، لیکن میں نے اسے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بشیر نے کہا کہ اسے بھی جانا ہوگا، کیونکہ گاؤں میں جا کر بھی ان لوگوں نے کچھ رسمیں وغیرہ کرنی ہیں، گھر کو تھوڑا صاف ستھرا کرنا ہے، اور پھر بیٹی گھر پہ آئی ہے تو اب اسے وہاں کوئی پریشانی نہ آئے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل، تم نے ساری زندگی اس کا خیال رکھا ہے، اب اگر تم وہیں پہ ہوگے تو مجھے تسلی رہے گی۔ تمہیں اس کی روٹین کا بھی پتہ ہے، کون سی دوائی کب دینی ہے، اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اور اگر تم ساتھ جاؤ گے تو اس کو ایسا ہی لگے گا جیسے وہ رخصت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کے گھر کا ایک فرد تو اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ اب تم اس کے باپ ہو، تم نے باپ کا کردار ادا کرنا ہے۔ سسر بھی تو باپ ہی ہوتا ہے۔ بشیر نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، اب تو وہ میری بہو بھی بن گئی ہے۔ فکر نہیں کریں، ہم دونوں اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی، اسے گلے سے لگایا۔ میں بہت روئی، پر بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں ان کو رخصت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بھی اسے رخصت کر دیا۔ ان کو جو سامان دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سامان بھی دے دیا۔ یہ سارا سامان میں نے اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے ہی دیا تھا، تاکہ اسے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں بھی اس سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن ابھی نہیں، کچھ دنوں تک آنا ہوگا۔ یہاں پر کافی سارے معاملات تھے، کچھ کاروباری معاملات تھے اور کچھ گھر کے بھی۔ میرے شوہر کے کچھ کاروباری معاملات بھی مجھے دیکھنے تھے، تو اس لیے میں ویسے بھی ابھی ان مصروفیات میں پڑنے والی تھی۔
میری بیٹی خوش تھی، دلہن بن کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کاش میں اپنے آپ کو دیکھ پاتی۔ میں نے کہا کہ بس تم میری بات پہ یقین کر لیں میری جان، اور یہ سمجھ دیں کہ تو اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہے۔ یہ ایک ماں کی آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ وہ بہت خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ ظاہر ہے اس نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی، شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، گھر ہوگا، اس لیے وہ مطمئن تھی، اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں روز اس سے فون پر بات کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ بہت کم ہونے لگی۔ وہ اپنے گھر میں مصروف ہو گئی اور میں اپنی ذمہ داریوں میں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی، اس لیے مجھے کاروبار کو کھڑا رکھنا تھا۔ میرے شوہر نے کچھ قرضے بھی لیے ہوئے تھے۔ کاروبار میں قرضے ہوتے ہیں اور یہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی تو بہت مسئلہ بن جاتا۔ میں اپنے شوہر کا بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ ویسے بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس نے کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا، اور اب میں بھی لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ جو پیسے جس سے دیے ہیں اس کو واپس ملیں گے، اور کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بیٹی سے فون پہ بات کر کے دل خوش ہو جاتا۔ لیکن ایک دن میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت ہی زیادہ پریشان اور بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گندا سا پرانا سا کھنڈر نما علاقہ ہے، جیسے کسی جنگل میں ہوتا ہے، جس کے ہر طرف ویرانیوں کا ڈیرا ہے، اور بیاباں جنگل میں ٹوٹا پھوٹا خیمہ ہے۔ اس کے اندر ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، اور اس پہ میری بیٹی بیٹھی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ بری طرح سے رو رہی ہے، اور مجھے مدد کے لیے بار بار پکار رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ویرانے میں گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہر طرف سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں خیمے کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تیز طوفانی ہوائیں مجھے پیچھے کی جانب پٹخ دیتی ہیں۔ خیمے کے اندر سے میری بیٹی کی چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ بری طرح چلا رہی ہے، جسے بہت درد میں، بہت تکلیف میں ہے۔ میں اس خواب سے ایسے جاگی جیسے کوئی ڈوبتے ڈوبتے اچانک پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے پسینے آ رہے تھے، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے پانی پیا، وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس ٹائم بیٹی کو فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی شادی کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن آج میرا دل اچانک سے ہی بڑا اداس ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے، اور میرے پاس اتنا ٹائم تو تھا کہ میں جا سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اس کی پسند کی کچھ چیزیں خریدی اور اسے بغیر بتائے ہی اس طرف چل پڑی۔ مجھے گھر کا پتہ بھی معلوم تھا، اور گاؤں میں جا کر اگر بشیر کے بارے میں پوچھتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ اس کا گھر کون سا ہے، کیونکہ بزرگ کو تو پورا گاؤں جانتا ہے۔ چھوٹا سا تو گاؤں تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی بھی خوش ہو جائے گی، حیران ہو جائے گی کہ میں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے گاؤں میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک مرد کو دیکھا جو ٹھیلے پر سبزیاں لگائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بشیر کا گھر کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ موچی بشیر کا۔ میں نے کہا کہ ہاں، دراصل وہ ذات کا موچی تھا، اسی لیے گاؤں میں لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھے پتہ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اس کے گھر جا رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، تبھی تو پتہ پوچھا ہے۔ اس نے عجیب سی شکل بنائی اور کہا کہ اچھا، بڑے بڑے شکار کر رکھے ہیں بشیر نے تو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، جب آپ وہاں جائیں گی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات کا کیا مطلب تھا۔ میں گھر میں گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی مجھے بشیر کی چھڑی نظر آ گئی، جسے اٹھا کر وہ چلا کرتا تھا۔ یعنی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اسی کا گھر ہے۔ میں نے دیکھا آس پاس بڑی خاموشی تھی۔ میں آگے بڑھ گئی۔ ایک کمرہ مجھے نظر آیا جو نیا نیا بنا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسی میں میری بیٹی ہوگی۔ وہاں پر ہی وہ سارا سامان پڑا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، لیکن میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا، وہاں پر بھی نہیں تھی۔ ایک طرف سے گندا سا کچا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کی مٹی کی دیواریں تھی اور چھت بھی بہت بوسیدہ تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی وہیں پر موجود تھی، لیکن میری بیٹی بہت بری حالت میں تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری بیٹی نیم برہنہ حالت میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو چادر سے لپیٹا اور گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں ہوں تو وہ میری باہوں میں پگھل سی گئی اور بری طرح رونے لگی۔ اس نے کہا کہ امی، کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا؟ کیوں بھیج دیا مجھے یہاں سے؟ لے جائے مجھے یہاں سے۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ اس گھر میں نہ بشیر تھا، نہ ہی اس کا بیٹا، بلکہ یہ تو کوئی اور آدمی گھر میں داخل ہوا تھا جو میری بیٹی کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، اور مجھے دیکھ کر جس طرح بھاگا میں سمجھ گئی کہ وہ یہاں پر اس نیت سے آیا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔
میری روح کانپنے لگ گئی، میرے وجود میں عجیب سا زہر دوڑنے لگا تھا۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں وہیں پر چپ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ نہ بتائے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیر کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا کیا ہے تو نے؟ وہ گاہک ڈر کر بھاگ گیا۔ تجھے میں نے کہا تھا کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا، آنکھیں تو تیری ویسے ہی بے نور ہے، اپنا منہ بھی بند کر کے رکھ، نہیں تو تیری زبان کاٹ دوں گا۔ میں نے ایک ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، میں دروازے کے پیچھے سے نکلی اور میں نے بشیر کے سر میں وہ ڈنڈا دے مارا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس بزرگ کے ساتھ کسی دن ایسا سلوک کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر میری بیٹی کو بیچ رہے ہو، اس کی بیٹی بنا کر لائے تھے نا؟ وہ مجھے دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر کے لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا میرا، آپ کی بیٹی کے ساتھ سب کچھ جھوٹ تھا، یہ میرے چچا کی پکائی ہوئی کھیر تھی۔ اس نے کہا تھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اسے یہاں لے آئیں گے، اسے یہ غلط کام کروائیں گے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اس کا سگا بیٹا بھی نہیں تھا، جھوٹ بول کر اپنا بیٹا ظاہر کرتا رہا۔ میرے دل سے ایسی بددعا نکلی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے جھولی پھیلا کر کہا کہ میرے رب تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میری بیٹی اور میرا کیا قصور تھا؟ ہم نے تو صرف بھروسہ کیا تھا۔ میں بری طرح سے رونے لگی، میری بیٹی بھی رو رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک منظر دیکھا، بشیر کو اچانک سے دل کا دورہ اور فالج کا اٹیک ایک ساتھ ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کی حالت خیر ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا بھتیجا بھی اسے ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا، وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بشیر نے تڑپ کر جان دے دی۔ مدد مانگتا رہا لیکن ہم تو اس کی مدد کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ اس کے تو بھتیجے نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس سب کے خلاف تھا۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے یہ سب کیوں نہیں روکا؟ اس نے کہا کہ میں بھی مجبور تھا، کیا کرتا، گھر کا نظام اچھا چل رہا تھا، میری بیوہ ماں کا علاج ہو رہا تھا، بہنوں کے لیے جہیز بن رہا تھا، مجھے بغیر محنت اتنا سب مل رہا تھا، میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ اللہ نے میرا انصاف کر دیا ہے، لیکن اگر تم مجھے یہ سب کچھ بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں تو اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے میری بیٹی واپس مل گئی، یہی کافی تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ دیا اور میں واپس آ گئی۔ بس اس دنیا میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ نے ہمارا انصاف کر دیا، ہمارا مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور ابھی تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوگا کیونکہ اس نے بہت برا کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جو ظلم اس معصوم پر ڈھائے گئے، بنا کسی قصور کے ڈھائے گئے، ایک عجیب قدرت کی طرف سے تھا، اور دوسری طرف اس کی خوبصورتی اور دولت ہی اس کی جان مشکل میں ڈال چکی تھی۔ بشیر نے میری بیٹی کو غلط کاری کے دھندے میں استعمال کیا، جس کا حساب اسے روز جزا بھی دینا ہے۔ اللہ ہر بنت حوا کو ایسے وحشی درندوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔